کامل کمال سے ہے، اور کمال کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک چیز کے جب اجزاء پورے ہو جاتے ہیں تو وہ چیز کامل ہو جاتی۔ مثلا انسانی جسم ہے، اس کے جو اجزاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں، ناک، کان وغیرہ، یہ اس کے اجزاء ہیں، یہ سارے مکمل ہو جائیں، مل جائیں، تب جسم کامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کمال ذاتی، یہ بھی کامل ہونے کی ایک قسم ہے کہ اجزاء مکمل ہو جائیں۔ دوسرا ہے کمال وصفی، کہ اوصاف مکمل ہو جائیں۔ دیکھیں مکان کی جب چھت مکمل ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے مکان مکمل ہو چکا۔ چھت کے ساتھ مکان مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ذاتی طور پر۔ اور جب اس کا رنگ و روغن مکمل ہو جاتا ہے، یہ ہے کمال وصفی، یعنی صفات کے اعتبار سے اب وہ مکمل ہوا۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ چیز عارضی حالت سے اصلی حالت پہ آ جاتی ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے دودھ پیتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، پھر جب کچھ بڑا ہو جاتا ہے اس کی غذا تبدیل ہو جاتی ہے، وہ روٹی گوشت وغیرہ کھانے لگ جاتا ہے، کہا جاتا ہے اب اس کی غذا مکمل ہو گئی۔ تو کمال کی کئی قسمیں ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اجزاء کے اعتبار سے بھی، کہ جتنے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے تھے وہ نازل کر لیے، اس کے بعد کوئی اور حکم نازل ہونے والا نہیں۔ یہ ہے کمال ذاتی کہ دین مکمل ہوا، جتنے احکام اللہ نے اتارنے تھے اللہ تعالیٰ نے اتار لیے، اب مزید احکام نہیں اتریں گے۔ اوصاف کے اعتبار سے بھی دین مکمل ہوا کہ اب احکام جو اللہ تعالیٰ نے اتارے اب آئندہ کے لیے منسوخ نہیں ہوں گے۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ کبھی کوئی ایک حکم اترتا کچھ وقت کے لیے، بعد میں اللہ تعالیٰ اس حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ نیا حکم نازل کرتے، لیکن اب اس طرح نہیں ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین مکمل ہو چکا، اب احکام منسوخ نہیں ہوں گے۔